آج ہم نے اپنی گفتگو کا عنوان موت اور حیات کو منتخب کیا ہے۔ موت کیا ہے، حیات کیا ہے، آخرت کسے کہتے ہیں، اور یہ زندگی جو ہمیں اللہ نے عطا فرمائی ہے، کیا یہ زندگی ہمارے لیے یہی زندگی ہے یا اس کے بعد بھی پھر زندگی ہے ہماری؟ مفسرین نے اس سلسلے میں بہت طویل گفتگو فرمائی ہے۔ اور روح کیا ہے اور ہمارا یہ جسم کیا ہے، بڑی علمی بات ہے، گفتگو ہے، مگر آپ اگر توجہ سے سماعت فرمائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کسی حد تک میں اس فلسفے کو سمجھا پاؤں۔ چونکہ ہم جو اس دنیا میں ہیں یہ مختلف ادوار سے ہوتے ہوئے ہیں، اور پھر ہمیں مختلف مرحلے میں جانا بھی ہے۔ تو یہ جو زندگی کے ہماری یہ جو زندگی کا ہمارا یہ سفر ہے، پہلی بات یہ سمجھ جائیں کہ یہ سفر ہمارا آخری سفر نہیں ہے۔ ایک انسان، ایک مومن، ایک بندہ یہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، حالت مسافرت میں ہے، بندہ مسافر ہے۔ اب مسافر کو کسی مقام پہ کتنا دن رہنا ہوتا ہے، جب ہم کسی جگہ کے مقیم نہیں ہوتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے کیا ہے۔ جب آپ مسافر ہیں، جب ہم اور آپ مسافر ہیں، تو مسافر کا قیام کتنے دن ہوتا ہے؟ کسی بھی جگہ آپ جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ جسے آپ نے اپنا حصہ اس زمین کو، اس دنیا کو آپ مقیم کی حیثیت سے آپ حیدرآباد میں ہیں تو گویا حیدرآباد میں آپ کا مسکن ہے، مکان ہے، دکان ہے، کاروبار ہے، آپ کا بنگلہ ہے، آپ کے مکانات ہیں، سب کچھ یہاں، آپ یہاں اپنے آپ کو مقیم سمجھتے ہیں، ہے نا؟ یہ مقیم ہے بندہ۔ سبھی لوگوں کا یہی تصور ہے کہ ہم یہاں مقیم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے آپ اس دنیا پر یہاں مقیم تصور کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ آپ نے اس کے بعد والی دنیا کو دیکھا نہیں ہے۔ انسان جب جس چیز کو دیکھتا نہیں ہے تو قرآن کے حکم کو تو وہ بندہ مانتا ہے کہ حکم ہے کہ یہاں سے ہمیں رخصت ہونا ہے، جانا ہے، اور دیکھ بھی رہے ہو آپ کے بندہ ایک عمر تک جب یہاں رہتا ہے، جو بہت ہی، اب یہ 50 سال ہو، 100 سال ہو، 125 سال ہو، اب اس سے بڑھ کے تصور تو جینے کا یہاں ہے نہیں، ہے کسی کا؟ بولیے، پہلا زمانہ دور تھا جہاں 1000 سال بھی انبیاء کی عمریں تھی، مگر اب تو عمر کا تناسب گھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام ہمارے سید الانبیاء، امام الانبیاء کی عمر 63 سالہ زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہو گئی کہ 63 سال کی زندگی حضور کی ہے، اور پوری دنیا میں آپ نے اسلام کو پھیلایا، انقلاب لایا، یہ 63 سالہ زندگی، اور پھر 40 سال میں تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے۔ تو 40 سال اعلان نبوت ہے، تبلیغ کا دور وہاں سے شروع ہوا، 40 سے 63 کتنے سال ہوتے ہیں؟ بولیے، 23 سال۔ وہ یہ 23 سالہ زندگی حضور کی تبلیغ کی کہہ دیں آپ، یا نبوت کے اعلان کی کہہ دیں آپ، یہ 23 سال کا عرصہ کتنا عرصہ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ 23 سال۔ 63 سالہ زندگی میں 23 سال، 40 سال کے بعد اعلان نبوت۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی پہلے، یہ اعلان کرنے سے پہلے نبی نہیں تھے، نبی تو اس زمانے میں بھی حضور تھے جب اعلان ہو گیا تھا، کنت نبی و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، آپ وہ گل کے مراحل طے کر رہے تھے۔ تو
تو میں اس وقت بھی نبی تھا، نبی تو تھے، حضور نبی تو تھے، اعلان نبوت 63 سال ہے، اعلان نبوت 40 سال اور عمر 63 سال. تو 40 سال میں نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور آپ کی عمر طیبہ 63 سال، اور 63 سال میں پوری دنیا میں آپ نے اسلام شرق سے لے کر غرب تک پھیلایا ہے نا. تو بتا رہا تھا میں یہ کہ ہماری عمر کا تناسب کم ہو چکا ہے، اور اگر کوئی 100 سال بھی زندہ رہ جائے، 100 سوا بھی زندہ ہے، 100 سال بھی زندہ رہ جائے، تو آپ کی یہ جو عمر ہے 100 سال بھی اگر آپ زندگی رہ جائیں تو یہ عمر بڑی مختصر ہے، یہ عمر بڑی مختصر ہے. اس لیے یہ عمر بڑی مختصر ہے کہ آپ نے آنے والی زندگی کو دیکھا نہیں ہے، اور اس سے پہلے جو آپ تھے، اس سے پہلے کی جو زندگی ہے اسے آپ نے پہلے دیکھا نہیں. اس دنیا میں آئے تو جو اس دنیا میں ہے اسی کو اپنی پوری متاع سمجھ رہا ہے، پوری زندگی سمجھ رہا ہے، پوری حیات سمجھ رہا ہے، اور یہ سمجھ رہا ہے بندہ بس یہ دنیا میں آ گئے، اس کے بعد ہمیں کہیں کچھ جانا نہیں ہے، جبکہ یہ تو سفر کا ایک مرحلہ ہے آپ کے. آپ مسافر ہو اور سفر کا یہ ایک لمحہ ہے جو آپ نے اپنی زندگی میں گزارا ہے. یہاں زندگی گزار رہے ہو، ایک سفر کا ایک لمحہ ہے، ورنہ انسان پوری عمر مسافرت کرتا ہے، پوری زندگی. آپ کو کہیں گے وہ کیسا؟ بعد میں بھی ہمیں مسافرت کرنا، سفر کرنا ہے، یہاں بھی ہم ہیں تو مسافر ہیں، اس کے بعد والی زندگی جو شروع ہونے والی ہے اس کے یہاں کے بعد بھی ایک زندگی ہے پھر ہماری، اور پھر اسے کیا کہتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی ہم رب کی بارگاہ میں ہمیں پیش کیا جائے گا، پھر میدان محشر واقع ہوگا. تو یہ جو عمریں ہیں ہماری، ہم جو سفر کر رہے ہیں، یہ تمام ادوار، مختلف ادوار، سفر کے ادوار کا ایک حصہ ہے. اللہ اکبر. جسے ہم نے اپنی زندگی کا آخری مرحلہ، آخری زندگی سمجھ رکھا ہے، اصل میں یہ ہماری زندگی آخری زندگی نہیں، بلکہ یہ ساری زندگی، سارے مراحل، سارے ادوار کا یہ ایک مختصر سا حصہ ہے. اب آئیے میں سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد کیا ہے. سورہ بقرہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، کیف تکفرون باللہ، اے کافرو تم کیوں کر رب کا انکار کرتے ہو؟ کیسے انکار کرتے ہو؟ کیسے انکار کر سکتے ہو؟ کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم وثم یحییکم وثم الیہ ترجعون. رب کا فرمان ہے کہ تم مردے تھے. اب اللہ فرما رہا ہے، اب دیکھیے آپ، تم کیا تھے؟ مردے تھے. کنتم امواتا فاحیاکم، تم مردے تھے تو رب نے تمہیں احیاکم، تمہیں پیدا فرمایا، تمہیں زندہ فرمایا. احیاکم حیات سے ہے، تمہیں زندہ، رب نے زندگی عطا فرمائی. کنتم امواتا، تم مردے تھے، مردے تھے اللہ نے فرمایا ہے. تو مردہ بندہ کب ہوتا ہے؟ تھے تو مردے تھے. اب آپ دیکھیں، آپ قرآن کا فلسفہ دیکھیں، قرآن کی فصاحت دیکھیں، قرآن کی معنویت دیکھیں، اور قرآن کی لطافت دیکھیں، اور آپ کو قرآن میں اللہ کیا سمجھانا چاہتا ہے وہ دیکھیں کہ رب فرماتا ہے تم تھے، مگر کیا تھے؟ مردے. کنتم امواتا، تم مردے تھے تو وجود تھا تبھی تو مردے ہوئے نا. تم تھے تو موت آئی نا. تو رب فرماتا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے رب نے تمہیں موت سے تشبیہ دی ہے. اب اس کے اوپر بھی دو مراحل ہیں.
وہ کیا ہے؟ اب بندہ اس دنیا میں آ گیا تو سمجھتا یہی سب کچھ ہے، یہی دنیا ہے، لیکن دیکھو اللہ فرماتا ہے تم مردے تھے فَأَحْيَاكُمْ، تو اللہ نے تمہیں پیدا فرمایا۔ مردے تھے تو کہاں تھے؟ جسے موت سے تمہارے رب نے تمہیں تشبیہ دی، فرمایا یا تو باپ کے صلب میں تھے یا ماں کی شکم میں تھے۔ باپ کے صلب میں تھے یا ماں کی شکم میں تھے، عدم میں تھے یا عالم ارواح میں تھے؟ عالم ارواح میں تھے۔ ایک دنیا عالم ارواح کی بھی ہے نا، ایک عالم ارواح بھی ہے، روحوں کی دنیا، جہاں انسان کو جسم کے لبادے میں ڈھال کر ابھی ڈھالا نہیں گیا ہے، بھیجا نہیں گیا ہے، وہ دنیا کیا ہے؟ عالم ارواح کی دنیا ہے۔ یہ عالم ارواح روحوں کی دنیا ہے۔ ابھی بھی کچھ لوگ روحوں میں ہیں، ابھی ما فی علم اللہ تعالی، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کچھ لوگ روحوں میں کیسے ہیں۔ بھائی جو پیدا نہیں ہوئے، جو لوگ پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوتا ہے نا بچہ، پیدا نہیں ہوئے تو وہ کہاں ہیں؟ تو آپ کہو گے یا تو باپ کے صلب میں ہے جو آنے والا ہے، یا ماں کی رحم میں ہے جو پیدا ہونے والا ہے۔ ماں اس کو 9 مہینے رکھتی ہے اپنے پیٹ میں، اللہ انہیں رزق دیتا ہے نا۔ اس کے پہلے بندہ کیا کر رہا تھا؟ کہاں تھا؟ باپ کے صلب سے پہلے، ماں کی رحم سے پہلے بندہ کہاں ہے؟ جو آنے والا ہے تو وہ اللہ کے علم میں ہے۔ کہاں ہے؟ اللہ کے علم میں، عالم ارواح میں ہے، وہ روحوں کی دنیا میں ہے، عالم ارواح میں۔ اور روحوں کی خلقت سے پہلے بندہ کہاں ہے؟ آپ سمجھ رہے ہو یہ دنیا آپ کی آخری دنیا، آخری منزل ہے؟ انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری آخری منزل ہے۔ ہماری آخری منزل نہیں۔ اللہ نے جب روح کو پیدا فرمایا تو ہم کہاں تھے؟ تو روح ارواح سے پہلے ہم اللہ کے علم میں تھے، پھر اللہ نے اپنے علم کے مطابق بندوں کی روحوں کو بنایا، بندوں کی روحوں کو پیدا فرمایا، عالم ارواح بنائی، جس میں عالم دنیا ہے نا، یہ عالم اجسام، عالم حیوانات، عالم ناسوت، عالم لاہوت، عالم ملکوت، یہ سارے عالم ہیں اللہ کے۔ ہم انسان جو ہے اللہ کا ایک عالم ہے، یہ انسان۔ پھر انسانوں میں کتنے عالم ہیں آپ کو معلوم نہیں۔ کسی کی آنکھیں کہاں ہیں، کسی کا کان کہاں ہے، کسی کی آنکھوں پر پیشانی پر یہاں آنکھ ہے، یہ عالم اجسام ہے، عالم انسان ہے، انسانی عالم کا ایک تخلیق کا وہ حصہ ہے۔ ایک بندہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، یاد رکھیں یہ بات اچھی طرح، کان کھول کر آپ۔ بڑے بڑے قارون آئے، فرعون آیا، نمرود آیا، شداد آیا، حمان آیا، قارون آیا، فرعون آیا، جس کے خزانوں کی کنجیاں ان کے 70 اونٹوں پر جایا کرتی تھی، خزانے آیا اور گیا۔ دعوے الوہیت کرنے والے محل تو بنا لیے، اس محل کے اندر داخل نہیں ہو سکے۔ یہ رب کے یہ قدرت کا نظام ہے، یہ قدرت کا نظام ہے۔ دنیا اسے آخری، انسان اس دنیا کو اپنی آخری منزل نہ سمجھے۔ انسان ہم اس دنیا کو اپنی آخری قیامگاہ نہ سمجھیں۔ رب فرماتا ہے کنتم امواتن، تم مردے تھے، یا تو روح کی شکل میں تھے، یا اللہ کے علم میں تھے، یا باپ کے صلب میں آئے اللہ کے حکم سے، پھر ماں کی شکم میں آئے، ماں نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر دنیا میں آنے کے یہ پہلے دروازے سے آپ اس دنیا میں آئے۔
یہ بندہ اس دنیا میں داخل ہو گیا، مگر وہ جو دنیا میں تھے وہ موت ہے۔ پہلی موت سے رب نے تشبیہ دی ہے تمہیں، موت ہے۔ اب موت کے بعد پھر اللہ یہ تمہیں زندگی دیا ہے۔ یہ جو زندگی ہم اور آپ جیتے ہیں، یہ زندگی کوئی 50 سال، کوئی 25 سال، کوئی 100 سال، کوئی 70 سال اس دنیا میں جیتا ہے، زندگی گزارتا ہے۔ تو فرمایا رب نے فَأَحْيَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، زندگی دی، ہم نے تمہیں حیات دی۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اب آپ دیکھیں آپ نے جس زندگی کو اپنی آخری قیام گاہ تصور کیا تھا، اس زندگی کو آپ نے سب کچھ پورا سرمایہ آپ سمجھ رہے تھے، یہ مختصر سی زندگی کو آپ نے نہ حلال سمجھا نہ حرام سمجھا، نہ صحیح کو صحیح سمجھا نہ غلط کو غلط سمجھا جانا، صحیح راستے پر آپ کو اللہ نے زندگی گزارنے کا حکم دیا۔ اگر آپ نے اس دنیا میں صحیح اپنی زندگی کے جینے کا صحیح راستہ انتخاب کیا تو اب اسی کی جزا اور سزا پھر رب نے تمہارے لیے متعین فرمایا۔ تو یہ جو زندگی ہے تمہاری، یہ مختصر سی زندگی ہے، اور اس زندگی کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ بارش ہوتی ہے اور بارش ہونے کے بعد ایک بلبلہ اٹھتا ہے پانی میں، اٹھتا ہے نہیں اٹھتا ہے، اور پھر وہ اسی طرح ختم ہو جاتا ہے۔ زندگی بھی ہماری ویسی ہی ہے، اس لیے کہ آپ نے برزخ کی زندگی کو دیکھا نہیں ہے نا، وہ زندگی کتنی طویل ہے۔ اس کی مثال آپ کو میں سمجھاتا ہوں کہ برزخ کی زندگی کتنی طویل ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ کیا، زندگی دی، آپ زندہ ہوئے، ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آئے، آپ رہے کتنے 100 سال رہ گئے، اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، یہ ربی فرما رہا ہے، پھر ہم تمہیں موت دیتے ہیں۔ پہلی موت گزر گئی، حیات شروع ہوئی، پھر اللہ فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تمہیں موت دیتے، مار دیتے ہیں تمہیں، تمہارے وجود کو دنیا سے ختم کر دیتے ہیں ہم۔ تم سفر کرتے ہوئے آئے تھے، روحوں کی دنیا سے آئے، باپ کے صلب میں رہے، ماں کی شکم میں آئے، وہاں سے تمہیں ہم نے اس دنیا میں لایا، اب اس دنیا میں ہم نے تمہیں حیات دی، اور اس حیات کے بعد اللہ فرماتا ہے، رب فرماتا ہے ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر ہم تمہیں موت دیتے ہیں۔ اور قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، ہر نفس کو، ہر ذات کو، ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت آ جاتی ہے، آنا ہی ہے، اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، کسی کو رستگاری نہیں ہے۔ سامہ ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، کہا گیا نا، سامہ ہے 100 برس کا، پل کی خبر نہیں، پل کی خبر نہیں ہے، حقیقت میں پل کی خبر نہیں ہے جسے آپ دائمی زندگی سمجھ رہے ہو، پل کی خبر نہیں ہے۔ یہ عمروں کو ہم ضائع کر رہے ہیں نا، اپنے عمروں کو یوں ہی ضائع کر رہے ہیں ہم، لیب و لعب میں، کھیل کود میں، لاؤبالی پن میں۔ یہ بچے یہ موبائل کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، پوری رات چبوترے پر بیٹھ کر موبائل چلاتے ہیں۔ آپ کو یہاں کتنے دن کے لیے لایا گیا ہے؟ نوجوانوں سنو، یہ تمہاری زندگی بڑی قیمتی زندگی ہے، یہ تمہاری حیات بڑی قیمتی حیات ہے، یہ تمہارا عظیم سرمایہ ہے، اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے جو اللہ نے تمہیں حیات کی شکل میں عطا فرمایا ہے۔ یہ بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ زندگی تمہیں دیا جائے گا، اور اسی زندگی کے بارے میں تم سے پوچھ بھی ہوگی، اسی زندگی کے بارے میں تم سے سوال بھی ہوگا۔ اولین پرشش نماز ببد، سب سے پہلا سوال ہوگا میدان محشر میں کہ بتاؤ تم نماز پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے؟ قرآن میں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ بچے آج اس قیمتی زندگی کو نوجوان کس طرح ضائع کر رہے ہیں کہ ہم چبوتروں پر بیٹھے ہوئے
اور موبائل میں اپنے سارے اوقات کو ضائع کر رہے ہیں۔ یہ عظیم اللہ نے تمہیں یہ نعمت دی، بڑی قیمتی تمہیں یہ لمحہ دیا، مگر یہ تم موبائل میں، اور موبائل چلانے والے اگر موبائل کا استعمال صحیح کر لیں تو بات سمجھ میں آئے۔ ہم تجارت کے لیے موبائل کا استعمال کریں تو بات سمجھ میں آئے، کسی سے گفتگو کے لیے موبائل کا استعمال کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، کسی اسلامی ویڈیوز اور اسلامی دینی شعور کی بیداری کے لیے موبائل کا استعمال کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، قرآن کی تلاوت کو سننے اور پڑھنے کے لیے موبائل کا استعمال کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن ہمارے موبائل کا استعمال کیا ہے؟ یہ نوجوان نسلیں اپنی زندگی کو کن راہوں پر لے جا رہی ہے؟ یہ جو حیات اللہ نے تمہارے لیے تمہیں دیا ہے، یہ حیات تمہاری کتنی قیمتی حیات ہے، اللہ اکبر، اور کتنی مختصر سی حیات ہے۔ اللہ فرماتا پھر ہم تمہیں موت دیتے ہیں، کنتم امواتا فاحیاکم، مردے تھے زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر ہم تمہیں موت دے دیں گے، مار دیں گے، رب فرماتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہو، یہاں تک تو آپ کا یقین ہے، آپ نظروں سے دیکھ رہے ہیں کہ بندہ آنے سے پہلے کہیں اور تھا، پیدا ہوا تو آنے سے پہلے کی دنیا، جو لوگ ارواح میں ہے وہ لوگ ساری کائنات اسی کو سمجھ رہے ہیں، پھر ماں کے پیٹ میں بچہ، ساری کائنات اسی کو سمجھ رہا ہے وہ، لیکن ماں کے پیٹ سے اس دنیا میں آیا، اس دنیا والا ساری کائنات اسی کو سمجھ رہا ہے، پھر اس دنیا سے موت کے منہ میں جائے گا، اور موت کو پھر عالم برزخ میں جب لوگ جائیں گے، قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، اے جان، اے شخص، اے نفس، تمہیں موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور موت تمہیں اس دنیا سے اچک لے گی، کسی کو نہیں چھوڑی ہے یہ موت۔ بتاؤ کوئی ایک مثال دے دے جسے موت نے چھوڑ دیا ہو۔ یہاں تک تو آپ کا یقین ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ ہمارے آباء و اجداد نہیں رہے، ہمارے والد نہیں رہے، ہمارے دادا جان نہیں رہے، ان کے والد نہیں رہے، ان کے والد نہیں رہے، پشت در پشت آدم علیہ السلام سے آج تک کی ساری انسانیت کئی سو سال حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر آج تک جو حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو کر گئے ہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ تو ایک دینی شعور رکھنے والا آدمی یہ کہے گا کہ حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو کر عالم برزخ کی زندگی میں ہیں۔ کہاں ہیں؟ عالم برزخ کی حیات میں ہیں۔ اب آپ بتاؤ آدم علیہ السلام اس دنیا ظاہری سے کب رخصت ہوئے اور آج تک عالم برزخ میں ہیں، اس کے بعد میدان محشر واقع ہوگا۔ آج تک عالم برزخ میں ہیں۔ میں اب آپ کو اس منزل پر پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ یہ دنیا کی زندگی کتنے منٹ اور کتنے لمحات کی زندگی ہے؟ یہ دنیا کی زندگی کتنے لمحے کی زندگی ہے؟ جبکہ آدم علیہ السلام کو آپ اٹھا کر پڑھ لو تو آدم علیہ السلام اس دنیا سے کب رخصت ہوئے تھے؟ آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں سب عالم برزخ میں ہیں۔ تو عالم برزخ کی زندگی کتنی طویل زندگی ہے۔ عالم برزخ میں رہنے والے اسی کو کائنات سمجھ رہے ہیں۔ عالم برزخ کی زندگی کتنی طویل زندگی ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، جسے آپ نے اس دنیا کو بڑا طویل سمجھ، بڑا آخری منزل سمجھ کے رکھا ہے۔ ہم مسافر، ہم اس دنیا کو آخری منزل، اور اسی دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ کر لیں۔ یہی دنیا بیج بونے کی جگہ ہے، یہی دنیا پھل کاٹنے کی جگہ ہے، یہی دنیا اس بیج کو سیراب کرنے کا مقام ہے۔ یہی وہ دنیا ہے جہاں اس دنیا میں آپ
پھل کو پروان چڑھاؤ گے، اور یہی وہ دنیا ہے جب اس دنیا سے رخصت ہوگے تو جب اس دنیا میں آپ نے ساری چیزیں کی تو اس کا پھل عالم برزخ سے شروع ہوگا اور پھر میدان محشر میں اس کا صلہ آپ کو دیا جائے گا۔ برادران ملت اسلامیہ، تو یہ جو دنیا ہر نفس کو، ہر ذات کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ مسافر خانہ ہے۔ موت کا ذائقہ کیا ہے اور موت کتنے لمحے کے لیے؟ بھائی ہم تو مسافر ہی ہیں، روح ارواح سے چلے تھے، باپ کے صلب میں آئے، اللہ کے علم میں تھے، روح بنائے گئے، عالم ارواح سے باپ کے صلب میں آئے، ماں کی شکم میں آئے، ماں کی شکم سے اس دنیا میں آئے، اور پھر اس دنیا سے ہمیں عالم برزخ کی طرف ہمارا سفر چل رہا ہے۔ عالم برزخ کی طرف ہمارا سفر جاری ہے۔ جب عالم برزخ میں پہنچیں گے تو اس دنیا سے جب وہاں پہنچیں گے، اللہ فرماتا ہے موت آئے گی، اور یہ موت کا سفر کتنے لمحے کے لیے ہے معلوم؟ موت سے ہم گھبراتے ہیں لیکن ایک لوگ موت کو گلے لگاتے، اس لیے کہ موت ایک ملنے کا مقام ہے، رب سے ملاقات کی ایک منزل ہے، پہلا دروازہ ہے یہ موت، پہلا دروازہ ہے یہ برزخ میں داخل ہونے کا، یہ باب ہے، باب برزخ ہے، یہ پہلا دروازہ ہے موت۔ جب ہم یہاں سے سفر کر کے جاتے اور اس کا مزہ ہمیں چکھنا ہے، کسی بھی چیز کا، میں کہتا ہوں کسی بھی چیز کی لذت کتنے دیر کے لیے ہوتی ہے؟ بریانی کھا لو آپ، بڑے پسند ہے حیدرآبادی بریانی، آپ کو بڑی مشہور ہے پوری دنیا میں حیدرآبادی بریانی، آپ حیدرآباد بریانی کھا لیں آپ، تو بریانی کی لذت کتنی دیر کے لیے ہے؟ مزہ اس زبان پہ ہی لذت آتی ہے نا اس کی، آپ وہ مزہ کتنے لمحے کے لیے آپ کے رہتا؟ چند لمحے کے لیے، اس کے بعد وہ ذائقہ اس کا ختم ہو جاتا ہے، ہوتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے موت بھی اسی ایک لمحے کی ہے تمہارے لیے، حیات ہی حیات ہے آپ کی زندگی میں، سفر ہی سفر ہے آپ کی زندگی میں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ دنیا پہلی منزل نہیں ہے جسے ہم نے پہلی منزل سمجھ کے رکھا ہے، اس کے بعد والی بھی ایک منزل ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے، اور عالم برزخ کی ایک طویل حیات ہے جو آپ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے لوگ ہمارے آبا و اجداد قبور میں داخل ہوئے، وہ قبر کی زندگی اصل میں عالم برزخ کی زندگی کا آغاز اور باب ہوتا ہے، اور وہاں سے پھر اللہ فرماتا ہے ثم یحییکم، ہم پھر تمہیں قبر میں عالم برزخ میں ثم یحییکم زندہ کر دیتے ہیں، یہ قرآن ہے، زندہ کر دیتے ہیں، وثم الیہ ترجعون، اور پھر رب کی بارگاہ میں، پھر میدان محشر میں تم رب کی بارگاہ میں لوٹائے جاؤ گے۔